السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ سیدنا اسحاق علیہ السلام۔ فرشتوں نے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر واضح کر دیا کہ وہ ان کے دشمن نہیں ہیں، لہٰذا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، انہوں نے بتایا کہ وہ تو قوم لوط کی تباہی کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ جب فرشتوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے بات کی تو ان کی بیوی سیدہ سارہ جو کہ پاس ہی کھڑی تھی ہنسی۔ وہ کیوں ہنسی، اس بارے میں مفسرین کے کئی اقوال ہیں۔ درست یہی معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کی زبانی قوم لوط کے خاتمے کی خبر سن کر سیدہ سارہ علیہ السلام اس لیے ہنسی کہ اچھا ہوا برے لوگوں کا خاتمہ ہو جائے، مطلب یہ کہ برے لوگوں کے خاتمے کی خبر سن کر بطور تشکر انہیں ہنسی آ گئی۔ بعد میں فرشتوں نے سیدنا اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی بشارت دی۔ اس بشارت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ صافات میں اس طرح کیا: اور ہم نے اس ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق نبی کی بشارت دی جو صالح لوگوں میں سے ہوگا، اور ہم نے ابراہیم و اسحاق پر برکتیں نازل فرمائیں، اور ان دونوں کی اولادوں میں سے کچھ تو نیک بخت ہیں اور کچھ اپنے نفس پر صریح ظلم کرنے والے ہیں۔ اس بشارت سے سیدہ سارہ علیہ السلام ہی کو حیرت نہیں ہوئی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی حیرت ظاہر کی۔ انہوں نے فرشتوں کی بات سن کر ان سے جو کہا قرآن میں اس طرح آیا ہے: کیا تم مجھے اس بڑھاپے کے آ جانے کے بعد خوشخبری دیتے ہو؟ یہ خوشخبری تم کیسے دے رہے ہو؟ فرشتوں نے پھر تاکید کے ساتھ کہا: ہم نے آپ کو سچی بشارت دی ہے، آپ نا امید ہونے والوں میں سے نہ ہوں۔ فرشتوں کی ان باتوں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا خوف بالکل دور ہو گیا، اور آپ کی بیوی سیدہ سارہ اس خوشخبری سے بڑی متعجب ہوئیں اور اپنا ہاتھ اپنی پیشانی پر مارتے ہوئے کہنے لگیں: یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو بانجھ ہوں، جوانی میں اولاد نہ ہوئی تو اب بوڑھی بھی ہو چکی ہوں، اب یہ کیسے ہوگی؟ فرشتوں نے کہا: ہم نہیں جانتے کہ یہ کیسے ہوگا، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ چونکہ تیرے پروردگار نے ایسا کہا ہے لہٰذا ایسا ضرور ہوگا، اور وہ اپنے کاموں کی حکمتوں کو خوب جانتا ہے۔ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر کیسی کیسی نوازشات کرنا چاہتا ہے۔ قرآن کریم نے اس کو یوں بیان کیا: کیا تجھے ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی بھی خبر پہنچی ہے؟ وہ جب ان کے ہاں آئے اور سلام کیا، اور ابراہیم نے جواب سلام دی اور کہا: یہ تو اجنبی لوگ ہیں، پھر چپ چاپ جلدی اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے اور ایک بچھڑے کا گوشت لائے، اسے ان کے پاس رکھا اور کہا: آپ کھاتے کیوں نہیں؟ پھر تو دل میں ان سے خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا: آپ خوف نہ کیجیے۔ پھر انہوں نے ابراہیم کو ایک صاحب علم لڑکے کی بشارت دی۔ بس ان کی بیوی نے حیرت میں آ کر اپنے منہ پر ہاتھ مار کر کہا: میں تو بڑھیا ہوں اور ساتھ ہی بانجھ بھی ہوں۔ انہوں نے کہا: ہاں، تیرے پروردگار نے اسی طرح فرما دیا، کچھ شک نہیں کہ وہ بڑی حکمت والا اور کامل علم والا ہے۔ گویا سیدنا اسحاق علیہ السلام کی ولادت سیدنا ابراہیم کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم انعام تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ بطور خاص ان الفاظ میں کیا ہے: اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے، ہر ایک کو ہدایت بخشی۔ ہم نے اس سے قبل نوح کو ہدایت دی اور یعقوب کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھی ہدایت دی، اور ہم نیک لوگوں کو اسی طرح اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ سیدنا اسحاق علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی اس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، عمر 100 سال کے قریب ہو چکی تھی۔ اس عمر میں بیٹے کا ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مہربانی تھی، چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اس خصوصی عنایت پر ان الفاظ میں اللہ کا شکر ادا کیا: اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے، بلا شبہ میرا رب خوب دعائیں سننے والا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی سیدہ سارہ کو سیدنا اسحاق کی خوشخبری سنانے کے بعد فرشتے سدوم شہر کی طرف چلے گئے تاکہ لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب نازل کریں، وہ عذاب جسے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لیے لکھ دیا تھا۔ پھر اس واقعے کے قریباً 1 سال بعد سیدہ سارہ علیہ السلام کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، ان کا نام اسحاق رکھا گیا۔ اس وقت سیدہ سارہ علیہ السلام کی عمر قریباً 90 سال تھی، اور ان کے خاوند سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال کے قریب تھی۔ سیدنا اسحاق علیہ السلام فلسطین میں الخلیل کے مقام پر پیدا ہوئے اور اپنے والد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی رہے۔ قرآن میں آپ کا اسم گرامی 17 مرتبہ ذکر ہوا ہے۔ سیدنا اسحاق علیہ السلام بہت پرہیزگار، پارسا اور سچ بولنے والے انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا تاکہ وہ بھی اپنے والد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح رسالت کا کام انجام دیں اور اس کو مکمل کریں، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلائیں، انہیں توحید کی دعوت دیں۔
اب میں آپ کو سیدنا اسحاق علیہ السلام کی شادی اور ان کی اولاد کے متعلق بھی کچھ بتا دوں، لیکن اس سے پہلے یہ عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی صراحت ہے اور نہ ہی کوئی مسند تاریخی کتب میں کوئی وضاحت ہے۔ البتہ اہل کتاب سے چند روایات منقول ہیں۔ ایسی روایات کو اسرائیلیات کہا جاتا ہے۔ اسرائیلیات کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ بنی اسرائیل سے روایت بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، البتہ تم ان کی باتوں کو نہ سچا کہو نہ جھوٹا، یعنی جیسے ان سے سنا ویسے بیان کر دو، لیکن ان کے سچا جھوٹا ہونے کے بارے میں کوئی بات نہ کرو۔